السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل نسیم قریشی آفیشیل۔ ناظرین، آج بڑے افسردہ دل سے، بڑے بھاری دل سے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں۔ آج ایک لڑکی کے بارے میں بات کریں گے، ثنا یوسف، بہت جس نے بڑے حسین خواب دیکھے تھے، اس کا قتل کر دیا گیا۔ اس کا قتل کرنے والا کون تھا؟ اس کا قتل کرنے والا یہ آنر کلنگ تھی یا اور کوئی کہانی تھی؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے اس قاتل کے ساتھ کیا ہوا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم آپ سے اس طرح کے ویلیویبل کنٹینٹ میں آپ سے رابطے میں رہیں۔ یہ بات ہے ایک ثنا یوسف کی، جو اپر چترال کی رہنے والی ایک لڑکی، ہسمکھ لڑکی تھی، ایک خوش شکل لڑکی تھی، ایک پیاری سی بچی تھی۔ تو وہ بھی یوٹیوب اور ٹک ٹاک، زیادہ تر ٹک ٹاک بناتی تھی، جیسے ہماری آج کی جنریشن ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر اپنے ویلاگس کرتے ہیں، اپنا کوئی ٹیلنٹ ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ بچی بھی کرتی تھی۔ اس بچی کی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی، ٹک ٹاک کے حوالے سے ہی ایک لڑکے فیصل آباد کے 22 سالہ حیات سے شناسائی ہوئی۔ حیات کا یہ کام تھا کہ وہ بھی چھوٹے میں ٹک ٹاک کرتا تھا، اور وہ اس ثنا یوسف کو تھوڑی سی ہیلپ کرتا تھا، اس کو اس کے کانٹینٹ کو سپانسر کرواتا تھا۔ مثال کے طور پہ کسی کا کوئی شو روم ہے تو اس کے حوالے سے بات کی، اس کے حوالے سے اس کو پیڈ کانٹینٹ لے کے دیتا، اس کی ہیلپ کیا کرتا تھا۔ یہ ہیلپ کرتے کرتے اس نے اپنا اظہار کیا، اظہار محبت کا، اس سے کہا جی میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ ریلیشن بناؤ اور میرے سے شادی کرو، اس طرح کی بات وغیرہ۔ تو لڑکی نے اس کو ریفیوز کر دیا، باقاعدہ اس نے اس کو بار بار اس کو تنگ کر، اس نے ریفیوز کر دیا۔ جیسے کہ بھی آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے، یہ ذرا آپ خود سن لیں۔ وہ لڑکا بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ہماری جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ثنا یوسف کو، اور ثنا یوسف کی طرف سے بار بار ریجیکٹ کیا جا رہا تھا۔ اس کی جو پرپوزل تھی، اس کا کانٹیکٹ، وہ جو چاہتا تھا کہ وہ کانٹیکٹ میں آئیں، وہ جو چاہتا تھا کہ ان کی دوستی ہو، ثنا یوسف اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی۔ اس کے بار بار منع کرنے کے بعد اس لڑکی نے اس کا موبائل فون پہ رابطہ بند کر دیا، تو اس نے سوشل میڈیا پہ رابطہ اس سے کرنا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پہ رابطہ کرتا رہا، لیکن اس نے اس کو ریفیوز کیا۔ لڑکی کے اس سے کوئی ریلیشن نہیں تھے، اس کا اتنا ہی ریلیشن جیسے پروفیشنل تعلق ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ناظرین، کہ 29 مئی کو اس کی برتھ ڈے ہے، ثنا یوسف کی، جو اس کی آخری برتھ ڈے ثابت ہوئی۔ ثنا یوسف کی 29 مئی کو ہونے والی برتھ ڈے اس کی آخری برتھ ڈے تھی۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ برتھ ڈے اس کی آخری برتھ ڈے ہے؟ اس نے اپنے تمام فرینڈ سرکل کو بلایا، جس میں اس لڑکے کو نہیں بلایا۔ تو یہ بڑی کوشش کرتا رہا۔ یہ دیکھیں، ناصر رضوی صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا، ذرا آپ خود سن لیں۔ 2 جون کو دوبارہ اس نے ٹرائی کی 8 سے 10 گھنٹے ثنا یوسف سے ملنے کی، لیکن ہی کوڈ ناٹ سکسیڈ۔ اور پھر اس نے پلان کیا اور اپنے ویپن کے ذریعے گھر میں انٹر ہو کے ثنا یوسف کو مرڈر کر دیا۔ یہ انسیڈنٹ 2 تاریخ کو شام 5 بجے پیش آیا، جس میں جو ثنا یوسف کو 2 فائر گھر کے اندر مارے گئے، اور وہ نامعلوم ملزم فائر مارنے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اس نے کوشش کرتا رہا، برتھ ڈے کے دن اس سے ملنے کی کچھ 7-8 گھنٹے تک کوشش کی، لیکن اس کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ ناکام رہا۔ وہ اس کے بعد دوبارہ 2 جون کو، جب 2 جون 2025 کو، جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے، وہ اس کے گھر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نہیں داخل ہو سکتا، لیکن پھر وہ ایک گن کے ذریعے گن پوائنٹ پہ اندر داخل ہو کے اس کی 2nd فلور پہ جا کے اس کو سامنے جب وہ آئی تو اس نے اس کو گولیاں مار کے اس کا مرڈر کر دیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ یہ اس طریقے کے مرڈر، جب دل کرتا ہے کسی کا آنر کلنگ پہ مرڈر کر دیتا ہے، کوئی کسی کو چچا مار دیتا ہے، کسی کو باپ مار دیتا ہے، بھائی مار دیتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں لاہور میں بھی 2 مرڈر ہوئے۔ ابھی ایک ٹک ٹاکر کا مرڈر ہوا، اس کے کسی نے کزن نے مرڈر کر دیا۔ جب اس کا بھی مرڈر ہوا تو سب سے پہلی انفارمیشن یہی ہے کہ یہ آنر کلنگ ہے، کیونکہ یہ چترال سے اس کا تعلق تھا، پر چترال تھے تو کسی نے آنر کلنگ کر دی کیونکہ یہ ٹک ٹاک بناتی تھی۔ یا میں پولیس کو داد دوں گا،
اسلام آباد پولیس کو انہوں نے فوری طور پہ اس کو مسئلے کو حل کیا جب انہوں نے کوئی 113 سی سی ٹی وی کیمرے، سیف سی سی ٹی وی کیمرے، ان سب کی ویڈیوز کو دیکھا۔ ناصر رضوی جو آئی جی اسلام آباد ہیں، بڑے زبردست آفیسر ہیں، پولیس آفیسر ہیں۔ یہ جب ایس پی ہوتے تھے اقبال ٹون، تو یہ 2001 کی بات ہے، تو یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گشت کیا کرتے ہوتے تھے، کسی عام موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے کسی عام بندے کے بیٹھ گلیوں میں گشت کیا کرتے، یہ بڑے اس طرح کی ان کی پولیسنگ ہے۔ تو انہوں نے فوری طور پہ اب ٹیم تشکیل دی اور انہوں نے فیصل آباد سے 18 گھنٹے کے اندر یہ جلد ہی اس کو پکڑ لیا۔ اس کے اوپر میں اسلام آباد پولیس کو داد دوں گا۔ بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں میرے اس پولیس کے ساتھ، اسلام آباد پولیس کے ساتھ بھی، پنجاب پولیس کے ساتھ بھی، لیکن یہاں پہ میں ان کو داد دوں گا۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، نہ صرف اس کو پکڑا، اور اس سے وہ جب اس نے حیات نے لڑکی کا مرڈر کیا تھا تو وہ اس کا موبائل فون اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ انہوں نے جب اس کو پکڑا، اس کو پکڑنے کے بعد وہ لڑکی کا موبائل فون بھی لے لیا، آلہ قتل بھی لے لیا۔ موبائل فون وہ اس وجہ سے لڑکا ساتھ لے گیا تھا کہ اس کی وہ شناخت نہ ہو سکے۔ تو میرا یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے ان کو کیسے مل جاتا ہے؟ ابھی جو میں نے دیکھ رہا تھا اے آر وائی کے اقرار الحسن صاحب کا ایک پروگرام تھا جس میں لاہور کے 4-5 تھانوں کی پولیس سے وہ اسلحہ خریدنے کی ویڈیوز انہوں نے دیں، ثبوت دیے، اور اس کے بعد ایک پرچہ بھی، مقدمہ بھی درج ہوا۔ تو یہ اسلحہ کیسے مل جاتا ہے آرام سے؟ تیزاب مل جاتا ہے، تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، تو یہ کون روکے گا اس کو؟ کون سا قانون آئے گا؟ یہ چیزیں ہمیں ملیں، اس کے اوپر تھوڑے سے حکومت کو، ہمارے قانون کو سوچنا پڑے گا۔ یہ آنر کلنگ ہے، یہ کیسے ہو جاتی ہے آنر کلنگ؟ اس سے آنر کلنگ کو روکا جائے۔ اس طرح کی قتل جو عاشق، اس طرح کے نامراد جو ہیں، نور مقدم کیس کا فیصلہ ہے ابھی پچھلے دنوں، اس کو مرڈر، اس بندے کو سزائے موت ہوئی ہے۔ تو اب اس جیسے اور بھی لوگ ہیں، آئے دن قتل ہو جاتے ہیں۔ کوئی جب تک آپ سر عام، میری ارباب اختیار سے رکھیں، جب تک قانون میں ایسی ترمیم کریں، ایسے قاتلوں کو، زینب کے قاتلوں کو، یہ ثنا یوسف کے قاتلوں کو جب تک سر عام لٹکائیں گے نہیں، پھانسی نہیں دیں گے، تب تک شاید یہ طوفان نہیں رکے گا۔ میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ میں بڑے بھرے ہوئے دل سے، بڑے افسردہ دل سے ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں سوچیں۔ ملزم گرفتار ہو چکا ہوا ہے، پولیس کے پاس ہے، پولیس کے اوپر مزید تفتیش کر رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کا چلان بھی اچھا بنا کے متعلقہ عدالت میں جلد سے جلد اس کو سزا دلائی جائے گی۔ تب تک کے لیے ہم آپ کو سے اجازت مانگتے ہیں۔ بہت جلد ہم کسی نئے کانٹینٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔